یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا ہے جو آج یہ مسئلہ ہو گیا ہے. یہ مجھے لگتا ہے پہلی بار ہوا ہے. میری 33 سالہ جو میری یہاں پر ایکسپیرینس ہے ٹھیکیداری میں، 33 سال کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہ پہلی بار ہوا ہے کہ جو ٹریجریوں میں ہمارے چیکس باؤنس ہو گئے. گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا تھا کہ ہم آپ کو آن لائن پیمنٹ کریں گے. ہم نے اس میں گورنمنٹ کو بھرپور تعاون دیا، کہا تھا کہ ہم نے کہ ایمانداری سے پیمنٹ ہوگی، آپ کی پیمنٹ کہیں نہیں رکے گی، وہ ہوگا یہ ہوگا. بڑے بڑے خواب ہمیں دکھائے گئے جو ہم نے گورنمنٹ کو دے دیا کہ ہم نے کہا کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر آن لائن پیمنٹ ہماری ہو جائے گی تو ہم اس میں خوش تھے. لیکن بدقسمتی ہے یہ کہ پہلے یہ جو پے سسٹم یا ڈوم سسٹم ہے یہ صحیح معنی میں چلتا نہیں ہے. اب گورنمنٹ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ایک سرکولر نکالا تھا کہ آپ 29 تاریخ 2 بجے تک ڈی ڈی اوز کو کہا تھا کہ آپ سب جو بلیں ہیں وہ آن لائن کر دیجئے. حسب دستور جو ڈی ڈی اوز یہاں کے ہے ویلی یعنی کہ جموں کشمیر کے جو بھی ڈی ڈی اوز ہے انہوں نے یہ آن لائن پیمنٹ کر دی. لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمارے ٹھیکیداروں کو یہ اندیشہ تھا کہ یہ 31 مارچ تک 12 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. 31 مارچ تک 12 بجے تک اس کا ٹائم ہوتا ہے. یہ 31 مارچ تک ہو جائیں گے کیونکہ آج تک یہ ایسا نہیں ہوا ہے، کیونکہ 31 مارچ تک کسی بھی صورت میں یہ کنٹریکٹر کے اکاؤنٹس میں چلا جاتا ہے. اسی ویٹ میں سارے جموں کشمیر کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں وہ اسی میں یہ رہے تھے کہ ہمارے 31 مارچ تک. لیکن بدقسمتی ہے یہ 31 مارچ 12 بجے تک کسی کی پیمنٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹھیکیدار کے اکاؤنٹ میں نہیں چلی گئی. یہی وجوہات ہے اس کے ٹھیکیدار جو آپ دیکھ رہے جموں کشمیر یا اننت ناگ سوپور بارہمولہ جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہو وہ اس وقت سڑکوں پر ہے. یہی وجوہات ہے کیونکہ ہم نے کام کیا ہے، ہمارے ٹھیکیداروں نے کام کیا ہے. ہمیں باہر لوگوں کو بھی پیسہ دینا ہے، ہمیں مزدوروں کا پیسہ دینا ہے. یہ مزدوروں کا ہے، یہ مسنوں کا ہے، یہ باپاری لوگوں کا ہے، یہ لکڑی والوں کا ہے، یہ سب کا پیسہ ہے. مل جل کر ہماری یہ جو کمٹمنٹ ایک تھی کہ 31 مارچ تک ہمارا جو پیسہ ہے وہ واگزار ہو جائے گا. حالانکہ گورنمنٹ نے ایلوکیشن اس میں جو ایلوکیشن اس سال 2023-24 کے حوالے سے تھی وہ بھی اس ایلوکیشن کو انہوں نے 50% کر دیا. اس کے باوجود بھی وہ 50% اب جو آ گیا تھا یہاں پر، اب جو ڈی ڈی اوز نے وہ ان کو آن لائن بھیج دی ٹریجریوں میں، وہاں سے وہ چکے، وہ ایک قسم کی چکے ہوتی ہے، وہ چکے ہی گورنمنٹ کی باؤنس ہو گئی ہے. مانا جاتا ہے کہ اگر ہماری چیک باؤنس ہو جائے گی مجھے لگتا ہے ہمیں پنش کیا جاتا ہے، عام لوگوں کو پنش کیا جاتا ہے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی چیک باؤنس ہونی چاہیے تھی. میری گزارش ہے آنریبل فائنانشل کمشنر یا چیف سیکرٹری صاحب جو بھی ہے، جو بھی یہاں کے اس وقت نظام چلا رہے ہیں ایڈمنسٹریشن سے، ان کو میری گزارش ہے مہربانی کر کے، یہ کروڑوں میں روپیہ ہے، یہ ایک ہی طبقہ نہیں ہے اس سے وابستہ، ٹھیکیداری اس سے وابستہ نہیں ہے، اس سے وابستہ بہت سے لوگ ہیں، ہمارے پیچھے بہت لوگ ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، کیونکہ مسلمانوں کا بڑا دن عید الفطر آنے والا ہے. ایک امید ہوتی ہے لوگوں کو بھی، دکانداروں کو بھی، مزدوروں کو بھی، سب کو کہ یہ امید ہوتی ہے یہی ایک پیسہ. اس وقت تو کشمیر میں 2 ہی پیسے چل رہے ہیں، یا تو گورنمنٹ کی تنخواہ یا ملازموں کا تنخواہ چل رہا ہے یا کنٹریکٹر کی پیمنٹ ہے، باقی تو سارا کاروبار ٹھپ ہی ہے. تو میری گزارش ہے فائنانشل کمشنر اور چیف سیکرٹری صاحب سے کہ وہ جلد سے جلد عید الفطر سے پہلے اس مسئلے کا ازالہ کریں. یہی ہماری جموں کشمیر کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کی گزارش ہے ایل جی ایڈمنسٹریشن سے، وہ اس کا ازالہ جلد سے جلد کریں. کل سے اب کوئی ایشورنس نہیں آئی. ہم کل گئے تھے ڈائریکٹر اکاؤنٹس اینڈ ٹریجریز کے پاس. انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کے ساتھ بات کروں گا، یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے. مجھے لگتا ہے کہ آج ہم 2-4 بندے
اور اپنے جو بھی ہمارے HODs ہیں ان کے پاس جائیں گے اور اس کے پاس بھی جائیں گے, دیکھیں گے وہ کیا کہیں گے, کیونکہ کل ایک ہجوم تھا وہاں پر, بہت سے ٹھیکیدار ہیں. آج ہم جا رہے ہیں چیف آفس میں, وہاں چیف انجینئروں کو بھی یہ باور کرانے جا رہے ہیں کہ جو آپ نے ہمیں چکیں دی ٹھیکیداروں کو, جتنے بھی آپ کے جو آفیسران ہیں جنہوں نے چکیں دی وہ سارے باؤنس ہوئی ہے. اس میں ایک ہی مسئلہ نہیں ہے, اس میں دوسرا یہ مسئلہ ہے, اگر یہ 1000 کروڑ ہوگا, 500 کروڑ ہوگا, 2000 کروڑ ہوگا, یہ ہم نہیں کہہ سکتے. گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے, ان کے ٹریجریوں میں اس وقت بھی بلیو وہ چکیں ہماری پڑی ہے, یہ گورنمنٹ کو پتہ ہے. یہ برڈن پڑ جائے گا اگلے سال کے جو ورکس پروگرام ہے, اگلے سال کی جو ڈیولپمنٹ ہے, اس پہ یہ برڈن ہو جائے گا. اسی لیے اس کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو ایک کچھ ایسا سسٹم نکالنا چاہیے, عید سے پہلے جو یہ پیسہ ہے وہ نکل جائے. یہی گزارش ہے. السلام علیکم.